سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں اترا ہے تو اس کا لہجہ، اس کی ادائیگی جو ہے نا اسی طریقے سے ہونی چاہیے، اور معروف طریقے سے جو ہے نا اس کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ عربی زبان میں مجہول آواز نہیں، معروف طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم معروف مجہول بھی پہچانیں، اور اسی طرح باقی تنوین، نون قطنی، اور اس طرح سکون، جزم کے متعلق حروف مدہ، حروف لین، یہ جو ہے نا تقریباً چیزیں ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں، لیکن یہاں جو ہے اجمالاً تھوڑا سا جو ہے نا ذکر کرنا ضروری ہے، اور تفصیل جو ہے نا اس سے پہلے آپ نے جو ہے نا پڑھ لی ہے۔ تو زبر جو ہے سب سے پہلے حرکات ہیں، حرکات 3 ہیں، زبر زیر پیش۔ تو حرکات میں جو ہے نا آواز کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ مجہول نہ ہو جائے، معروف پڑھنا ہے۔ زبر کو کس طرح پڑھنا ہے؟ سیدھا منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے زبر، زیر جو ہے نا ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر، پیش ہونٹوں کو گول ناتمام بند کر کے، یعنی پیش میں ہونٹ جو ہے مکمل جو ہے نا گول نہیں کرنے، بلکہ سائڈیں جو ہیں نیچے لگی ہوتی ہیں، لیکن درمیان جو ہے صرف گول ہوتا ہے، جس طرح غنچہ سا بن جاتا ہے۔ تو پیش کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے، تو یہ ہے معروف ادائیگی۔ اگر پیش میں جو ہے نا ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو آواز مجہول ہو جائے گی۔ اس طرح زیر میں بھی نیچے کی طرف جھکاؤ نہ ہو تو زیر کی آواز مجہول ہو جاتی ہے۔ تو باقاعدہ آگے پھر الفاظ میں جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے نا آواز مجہول یا معروف کس طرح ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد تنوین ہے، تنوین ہم نے پڑھا تھا، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام ہے نونی تنوین۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بھی کہتے ہیں اور نونی تنوین بھی کہتے ہیں۔ نونی تنوین کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اگرچہ دیکھنے میں نون نہیں ہے لیکن پڑھنے میں نون کی آواز آتی ہے، اس طرح بن، بن، بن۔ اس طرح نونی قطنی، نونی تنوین کو جب زیر دے کر اگلے حرف میں ملا دیں، جس طرح لمزتین الذی، تو یہ جو ہے چھوٹا سا ننھا سا نون جو ہے اس کو نونی قطنی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تب یہ پڑھا جاتا ہے، وقف کی صورت میں یہ نہیں پڑھا جاتا، پہلے آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر جزم ہے، جزم کو سکون بھی کہتے ہیں، اس کا نام سکون بھی ہے۔ پھر دال کی طرح جو بنا ہے، اور یا اس شکل میں ہو پھر بھی جو ہے نا اس شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، اور دال کی طرح بھی لکھا جاتا ہے، تو اس کو جزم کہتے ہیں، اور اس کو سکون بھی کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر سکون یعنی جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف جو ہے نا اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا، ساکن اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، تو یہ ہوا جزم سکون کے متعلق۔ اس کے بعد حروف مدہ جو ہے نا ہم نے پڑھے تھے، حروف مدہ جو ہے وہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، یعنی کون سا الف جو خالی ہے، اس کے اوپر نہ اوپر نہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے، وہ الف ہے۔ دوسرا اس کے مقابلے میں حمزہ ہے، تو الف سے پہلے والے جو ہے حرف کے اوپر زبر ہو، اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے پیش ہو، تو ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں مد۔ کھینچنے کو مد کہتے ہیں، تو ان چونکہ کھینچنے کو مد کہتے ہیں تو ان کو حروف کو کھینچنا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حروف لین ہے۔ حروف لین اور حروف مدہ میں یہ فرق ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ وہاں حروف مدہ میں واو کے لیے الگ شرط تھی، یا کے لیے الگ شرط تھی، حروف لین میں جو ہے نا ایک ہی شرط ہے کہ یہ ساکن ہوں گے اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا۔ حروف لین 2 ہیں، وہ یا جب یہ ساکن ہو اور ان سے پہلے حرف پر زبر ہو تو ان کو نرمی سے ادا کرنا چاہیے، جس طرح بو، بئی، تو نرمی سے ان کو ادا کرنا ہے۔ تو یعنی حروف لین اور حروف مدہ میں بس یہ فرق آ گیا۔ اس کے بعد حمزہ اور الف کا فرق، حمزہ الف کا جو ہے نا فرق جو ہے نا ابھی ہم نے پہچان اس کی کرنی ہے۔ تو حروف لین کے مطابق تو یہ ہو گیا کہ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا جب یہ ساکن ہو پہلے والے حرف پر زبر ہو، جس طرح بو، بئی۔ اس کے بعد حمزہ الف کا فرق، الف جو ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، درمیان یا آخر میں آتا ہے تو شروع میں نہیں آتا۔ شروع میں اگر جڑا ہوا ہوگا تو وہ لام ہوگا، وہ الف نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اور یہ نرمی سے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ جو ہے جھٹکے والا ہوتا ہے اور الف بغیر جھٹکے کا ہوتا ہے۔ اچھا، حمزہ چاہے الف کی شکل کا ہو لیکن
زبر زیر اور پیش والا ہو تو حمزہ کہلاتا ہے. حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. حمزہ سے پہلے زبر زیر اور پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں. حمزہ شروع درمیان آخر میں تینوں طرح آتا ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں حمزہ با زبر اب، تو وہاں الف نہیں ہے بلکہ کیا ہے، حمزہ ہے. تو یہ حمزہ کی پہچان ہوئی، فرق ہوا الف اور حمزہ کا، کہ الف بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. الف جو ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے، نہ اوپر نہ نیچے کچھ نہیں ہے. عام آدمی کے لیے پہچان اس کی الف کی یہ ہے کہ الف کے اوپر یا نیچے کچھ نہیں ہوگا، بالکل خالی ہوگا، تو وہ الف ہے. اور الف سے پہلے زبر آتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے حروف قلقلہ. کون سے حروف قلقلہ؟ جن حروف کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، تو وہ ہیں 5: با دال جیم قا قاف. قطب و جدن ان کا مجموعہ ہے، مجموعہ یاد کر لیں، یا اسی طریقے سے آپ یاد کر لیں تو پھر بھی صحیح ہے. اور اس کے بعد اچھا، ان کو حالت وقف، حالت سکون میں ان میں قلقلہ ہوتا ہے، حالت وقف اور حالت سکون میں. تو یہ تمام چیزیں تقریباً پہلے آپ نے پڑھ لی ہیں، ابھی صرف یہاں دہرائی مقصود ہے. حروف صفیریہ، جن حروف سیٹی کی طرح آواز نکلے، ز سین صاد، اس طریقے سے پڑھنا ہے. تو صاد کو موٹا کرنا ہے، سین موٹا نہیں ہوگا، تو سیٹی کی مثل ان میں آواز پیدا ہوتی ہے، جن کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. اس کے بعد حروف صفیریہ کے بعد جو ہے آگے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ کون سے ہیں؟ جن کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے آپ نے. وہ 7 حروف ہیں جن میں ہمیشہ زبان تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑ جاتے ہیں. تو موٹے حروف میں آپ کو بتایا تھا کہ ہونٹ گول نہیں کرنے، حرف کو موٹا پڑھنے کے لیے زبان تالو کی طرف اٹھتی ہے. تو وہ 7 حروف کیا ہیں؟ خ، غین، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف. تو یہ 7 حروف ہیں، ان میں جو ہے زبان تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے. خص، ضغط، قض ان کا مجموعہ بھی ہے، تو مجموعہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ یاد کر لیں. اچھا، اس کے بعد حروف شبہ مستعلیہ. شبہ مستعلیہ وہ حروف جو کبھی موٹے کبھی باریک پڑے جائیں. الف لام را. تو ان کے متعلق اب آگے جو ہے نا پڑھیں گے کہ الف کب موٹا ہوتا ہے، لام کب موٹا ہوتا ہے، را کو کب موٹا پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ موٹے نہیں پڑے جاتے، اس لیے ان کو حروف شبہ مستعلیہ کہتے ہیں. اور جو حروف مستعلیہ ہیں 7، وہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. بس یہ جو ہے نا ان کے درمیان جو ہے نا یہ فرق ہے. اچھا، تو یہ حروف شبہ مستعلیہ جو کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، تو اب ان کے متعلق جو ہے نا ہم نے یہاں جاننا ہے. سب سے پہلے الف، یعنی الف اور لام اور را، یہ 3 جو ہے نا حروف شبہ مستعلیہ ہیں، کبھی موٹے کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. تو الف کب موٹا ہوگا؟ الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف بھی موٹا ہوگا، اور اگر اس سے پہلے باریک حرف ہو تو یہ بھی باریک ہوگا. اور لام کے متعلق کیا ہے کہ لام کون سا؟ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کا لام جو ہے نا، یہاں جو ہے لام سے مراد لفظ اللہ یا لفظ اللہم کا لام مراد ہے. کہ جب بھی لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھیں گے، منہ بھر کر پڑھیں گے. اگر لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے زیر ہو تو لام باریک پڑھیں گے. اور باقی جتنے بھی لام ہیں سب جو ہے نا باریک پڑھے جاتے ہیں، سوائے لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام کے. جب ان سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹے پڑ جائیں گے، جب ان سے پہلے والے حرف کے لیے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. اس کے بعد پھر را کا قاعدہ آ گیا. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جائے گی، اور جب را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی. اور اسی طرح را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ موٹی پڑھی جائے گی. کون سی؟ را ساکن سے پہلے. اور اس طرح را پر ٹھہرتے وقت جب اس سے پہلے حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو یہ موٹی ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی. را ساکن سے پہلے دیکھا جاتا ہے، جب ہم وقف کرتے ہیں، وقف کی صورت میں جو را ساکن ہو گئی، اس سے پہلے والا حرف اس کو دیکھیں گے کہ وہ بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف کو دیکھیں گے اس کے اوپر کیا ہے، زبر یا پیش ہے تو را کو پھر ہم نے جو ہے موٹا پڑھنا ہے، اگر زیر ہے تو باریک پڑھنا ہے. تو یہ تینوں کے متعلق الف لام را کے متعلق بھی یہ جو ہے نا اجمالاً ذکر ہو گیا، وہ تفصیلاً جو ہے نا اس سے پہلے جو ہے نا ہم پڑھ چکے ہیں. تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم جو ہے نا یہ ملتی جلتی جو آوازیں ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اب تک اتنا ہی کافی ہے. والسلام.